حاجی محمد امین اسی سرزمین سے، اور انہوں نے آزادی کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی۔ اگر آزادی کا مفہوم کوئی سمجھنا چاہے تو شیخ الہند کے پیروکاروں سے سمجھے۔ اگر آزادی کا مقام اور اس کی قدر و قیمت کوئی سمجھنا چاہے تو باچا خان اور خدائی خدمتگاروں کی قربانیوں سے سمجھے۔ آج تو ہر آدمی چوراہے پہ کھڑے ہو کر غلامی کی علامت بھی کہتا ہے ہم آزادی کی جنگ لڑتے ہیں۔ آزادی کی قیمت انہیں معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں، ایک تعداد 50,000 بتائی جا رہی ہے، کہ جو سولیوں پہ لٹکائے گئے، توپوں کے سامنے کھڑے کیے گئے، اور ایک انگریز کہتا ہے کہ ہزاروں لوگ قطار میں تھے، ایک ایک آدمی سے کہا گیا کہ اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم نے سب کو توپ سے اڑایا، اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ میرا اس تحریک آزادی سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بنا تو، لیکن اس میں قربانی دینے والے اور آزادی کے لیے لڑنے والے اور انگریز سے پنجہ آزمائی کرنے والوں کو قدر نہیں ملتی۔ بدقسمتی یہ ہے، حالانکہ ان کو اس سرزمین پر ہیرو کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی۔ تاریخ میں تحریک خلافت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہماری کتابوں میں تحریک خلافت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بھی تو الٹے سیدھے انداز کے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ باچا خان بڑے آدمی تھے، اور ایک دن تو مجھے ایسی حیرت سے ان کو دیکھنا پڑا، میں تفصیل تو نہیں بیان کروں گا کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور شاید ولی باغ میں ہم بیٹھے تھے، مشہور یہ تھا کہ باچا خان بہت سختی کرتے ہیں، اور مہمان کو بھی جب کوئی چائے وائے پلاتے ہیں تو بڑے کنٹرول کے ساتھ، ایک کپ سے زیادہ نہیں پینا، اتنا اس سے زیادہ روٹی نہیں کھانی۔ اور مجھے اتنا یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کے زمانے میں تحریک چل رہی تھی تو خان عبدالولی خان، مفتی صاحب، چودھری ظہور الہی، نوابزادہ نصر اللہ خان، یہ قافلے میں چل رہے ہوتے تھے، تو خان عبدالغفار خان بھی ساتھ ساتھ اس جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو پھر یہ سارے حضرات باچا خان سے چھپ چھپا کے کسی کے گھر میں بیٹھ کر چائے کھانا وغیرہ کھاتے تھے، اور جب خان صاحب کو پتہ چلتا تھا تو پھر ان کو ڈانٹ بھی ملتی تھی کہ تم کیا انقلاب برپا کرو گے جو تم یہ عیاشیاں کر رہے ہو۔ تو ایک دن میں ان کا مہمان ہوا، تو اس دوران میں میرے مہمان وہاں بننے کا سبب یہ تھا کہ دلی میں جمعیت علماء ہند نے حضرت شیخ الہند سیمینار رکھا تھا، تو میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے باچا خان کے پاس جا کر ان کو دعوت دینی ہے تاکہ وہ یہاں دلی آ کر اس میں شریک ہو سکے۔ تو اس غرض کے لیے میں ان کے پاس گیا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ میز کے اوپر مٹھائی بھی پڑی ہوئی ہے اور چائے بھی، اور بڑی وافر، اور میں نے ڈرتے ڈرتے جب ایک کپ پیا تو خیال کیا کہ اب تو باچا خان ہمیں دوسرا کپ نہیں پینے دیں گے،
تو بادشاہ خان نے کہا کہ مولانا صاحب کو دوسرا کپ بھی بھر کے دو۔ تو اس کے بعد جب مٹھائی تقسیم کی تو سب کو مٹھائی تقسیم کرنے کے بعد کہا کہ مٹھائی واپس لا کر مولانا صاحب کے سامنے رکھو۔ میں نے سوچا کہ آج معمول سے رویے بدلے ہوئے ہیں، یہ ان کی ایک شفقت تھی، ایک محبت تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور اس سے آگے جا کر میں آپ کو عجوبہ سناؤں۔ میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن آج ان کا تذکرہ ہے تو ہونے دیں، اچھا ہے۔ تو میری طرف دیکھ کر کہا کہ فضل الرحمان بات سنو، یہ ولی کو ذرا سمجھاؤ، اس کو سیاست کرنی نہیں آتی۔ اب میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ چلو ولی کہنا تو آپ کا حق ہے، آپ کا بیٹا ہے، لیکن میرے لیے تو ان کی حیثیت باپ کی ہے، میں تو اسے سیاست سیکھتا ہوں، میں نے اس کو کیا سمجھانا ہے۔ تو اس طرح کا ایک والہانہ اعتماد کا ایک تعلق، اور اس محبت کے ساتھ جس دن خان صاحب کا جنازہ تھا، ہم سب جنازے میں شریک تھے، اور میں نے دیکھا خان عبدالولی خان کو جس افسردگی کے ساتھ، وہاں سے میں نے ایک سبق سیکھی کہ باپ بیٹے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ یتیم ہو کر باپ کے جانے کا احساس کرتا ہے، بڑی عمر میں بھی خان صاحب کو میں نے اسی احساس کے ساتھ دیکھا۔ اور ان کے ایک اور رفیق تھے اسیر مالٹا، مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، کاکا خیل تھے، اور ہم خاکوٹ جاتے تھے اور وہاں سے میاں گانو سیارے میں وہاں رہتے تھے، ہم وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کو بھی اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی تھی، اور بس یہی دو ہی دوست تھے حضرت شیخ الہند کے جو ایک لمبے عرصے تک اس دنیا میں رہے، اور ان کے فیوضات سے دنیا نے استفادہ کیا۔ تو مجھے خاص طور پر کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تم واپس جاؤ اس خاکوٹ میں تو میرا ایک دوست ہے، ان کے گھر ضرور جانا۔ وہ خدائی خدمتگار تھے، حاجی صاحب کیا نام تھا ان کا؟ رات خان بابا جی۔ تو مجھے خاص طور پر ہدایت دیتے تھے کہ آپ نے میرے دوست کے گھر ضرور حاضری دینی ہے، اور پھر میں یہ سلسلہ نیک عمل خان تک اور اس کے بعد تک جاری رکھتا ہوں۔ جب وہاں جاتا ہوں تو ان کے ڈیرے پہ حاضری دیتا ہوں، لیکن خاندان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خاندان بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حجرے تبدیل ہو جاتے ہیں، میزبان تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے۔ تو یہ ایک رشتہ اور تعلق ہے، اور جب خان صاحب دنیا سے چلے گئے تو مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں جیل میں تھا 82 میں، اور پھر اس کے بعد خان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے، بادشاہ خان صاحب، اور کہا کہ میں فضل الرحمان کو ملنے جیل جاؤں گا، اور ساری پولیس اور فوج اور سارے الرٹ ہو گئے کہ خان کو جیل میں آئے گا، کیسے آئے گا جی۔ میرے پاس جیل والے آ گئے کہ بادشاہ خان کی ضد ہے کہ میں فضل الرحمان سے ملوں گا اور اجازت ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کرو گے کیا ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی کھڑے رہیں گے اور ہم بھی کھڑے رہیں گے، کیا کر سکتے ہیں جی۔ تو یہ ایک محبت تھی ان کی۔ اور پھر میرے گھر گئے عبدالخیل، بغیر اطلاع کے گئے، اتنی بڑی شخصیت اور بغیر اطلاع اور پروٹوکول کے، اور جب میرے حجرے پہ آئے تو کوئی بھی گھر میں نہیں تھا سوائے میرے ایک سب سے چھوٹے بھائی کے، جس کی عمر 2-2.5 سال کی تھی۔ تو کہا اسی کو لے آؤ، اور اس کو گھر سے باہر بلایا، اس کو لایا گیا، اور بادشاہ خان نے اس کو گود میں بٹھایا اور کہا بس میرا میزبان مجھے مل گیا ہے، میں آ گیا ہوں، مولانا صاحب کو اطلاع کر دو کہ میں آپ کے گھر میں آ گیا۔ اب یہ وہ یادیں ہیں جو ہماری زندگی کا متاع ہیں، میری سیاسی زندگی کا اثاثہ ہیں، اور میں آج بھی میرے دل سے ولی خان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ جب میں ان کے گھر گیا اور ہم ایم آر ڈی میں تھے، ماشاء اللہ کے خلاف تحریک تھی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تو مجھے کہا بیٹا فضل الرحمان، میں نے بھی جوانی میں سیاست شروع کی ہے، آپ ہی کی عمر میں تھا جب میں نے سیاست شروع کی، اور جوانی میں آدمی جذباتی ہوتا ہے، اور جذبات میں جب مقصد حاصل نہیں ہوتا، منزل نہیں ملتی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو
تو تیرے اوپر بھی ایسے مراحل آئیں گے، خبردار مایوس نہیں ہونا، آگے بڑھنا ہے۔ بخدا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بہت سے مراحل میرے پاس آئے، لیکن یہ بات اس وقت مجھے سہارا دے گئی اور آج تک میں اس سہارے کو استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ وہ علاقہ اور تعلق ہے، اور اسی پر میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور عقیدت کے پھول ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ مجھے بھی یہ سعادت بخشی، اور بادشاہ خان اور ولی خان کو یاد کرنے کے لیے اس اجتماع کی وساطت سے مجھے کچھ وقت مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔